السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس مل کر ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم اور نئی حکومت لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہے. آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف لے لیا. چین آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. دوسری طرف پاک چین دوستی کے حوالے سے، چونکہ ماضی میں جب ہم بات کرتے ہیں سی پیک کے حوالے سے تو نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے، اور اس روایت کو، اس ریت کو، اس دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے چین بھی اور پاکستان بھی دونوں پرعزم ہیں. اور ان حالات میں جب یہ حکومت نے اپنا چارج سنبھالا ہے، نئی کیبنٹ بنی ہے اور اس کا آج پہلا اجلاس بھی تھا، بہت زیادہ چیلنجز ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انیشلی اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. کمزور اور چونکہ اتحادی حکومت ہے، مینڈیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن بہت تکڑی ہے. یہ سارے چیلنجز اس حکومت کو درپیش ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کرے اور وہ کیبنٹ کا حصہ بھی بنے. آصف علی زرداری صاحب چونکہ صدر مملکت بن چکے ہیں وہ اب، اور ذمہ داریاں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 8 سے 13 کے درمیان وہ جو ایک صدارتی کیمپ تھا اس کو بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے مینیج کیا. مفاہمت کے بیتاج بادشاہ ہیں وہ. اور وہ کیوں لیگ جس کو آصف علی زرداری صاحب نے قاتل لیگ کہا تھا، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کا حصہ بنی تھی، اور اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے تھے. سو دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر یہ حکومت لمبی اننگز کھیل پائے گی، اور اگر آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے اس طرح جیسے جس مفاہمت کے لیے وہ جانے جاتے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ آن بورڈ لے کر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کچھ اس طرح کا الائنس بنے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے آگے بڑھے. کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، اور اگلے آنے والے دنوں میں یہ جو پوری سیاسی صورتحال ہوگی یہ کس طرف جائے گی. لیکن اس پورے عمل میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہیں آصف علی زرداری، چونکہ پوری سیاست اب ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ جس طرح کا ان کو آئینی عہدہ ملا ہے، یہ عہدہ سیاست کے لیے تو نہیں ہوتا، وفاق کی علامت ہوتا ہے، لیکن وفاق کی علامت وہ کیسے بنے گی، اور جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو وہ کیسے یوٹیلائز کریں گے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب تیمور طالپر صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. طالب صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. بہت بہت شکریہ جناب. کس طرح دیکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے پہلے صدر ہیں سویلین جو 2 دفعہ اس عہدے پہ فائز ہوئے، اور اب ظاہر ہے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لیں، حلف بھی اٹھا لیا. چین نے بڑا زبردست جذبہ خیر سگالی کا اظہار کیا، مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول ہے، جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، مفاہمت آگے بڑھے گی، اور صدر آصف علی زرداری جو 8 سے 13 کے درمیان ہم نے دیکھا جو کردار ان کا رہا، اس سے بھی بڑھ کر چیزیں بہتر ہوں گی، اور یہ جو ایک تناؤ ہے، ایک سیاسی شدت پسندی ہے اس وقت سوسائٹی میں، اس میں بھی کمی آئے گی. بہت بہت شکریہ. سمجھتا ہوں یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی ان کی قربانیاں ہیں ڈیموکریسی کے لیے. ان کی 13 سال کا وہ پیریڈ جس میں انہوں نے جیل کاٹی جھوٹے کیسز میں، پر اپنی بات پہ، اپنے اصول پہ ڈٹے رہے. جس طرح سے جب پاکستان کو محترمہ شہید بھٹو صاحبہ کی شہادت پر خطرہ ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے جس جذبے سے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا، تو میرے خیال سے ایسے بہت سی چیزیں ہیں جن کی بیسس پر یہ عہدہ کوئی ان کو ملنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ہسٹری بنائی ہے، ہم نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ پاکستان میں ایک سویلین صدر دوسری بار منتخب ہوا ہے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہے، اور اس کے لیے جتنی محنت کی گئی ہے، جو قربانیاں دی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو بھول نہیں سکتے.
یہ وفاق کی علامت ہیں. زرداری صاحب اور وفاق کی علامت ہی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ بڑا کلیئرلی جو سٹانس لیا تھا صدر زرداری صاحب نے، سیاست بعد میں، پاکستان پہلے، اور آج بھی جو ہے اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ سیاست کو بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے ہمیں پاکستان کی بہتری کرنی ہے. مفاہمت چاہیے، مفاہمت کے لیے بھی گامزن ہیں بڑی تیزی سے. آپ نے دیکھا جس طرح سے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا، ایک ساتھ لے کے چلے. ایک جماعت چھوڑ کے تقریباً ساری جماعتوں نے، چھوٹی اور بڑی جماعتوں نے ووٹ دیا. ٹھیک. تیمور طالپر صاحب، جس جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا جس جماعت کو چھوڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے بڑے اچھی پرانی دوستی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھی ان کی. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ابھی بھی ہے، ظاہر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. وہ اس پورے عمل کا حصہ نہیں بنے، صدارتی انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا. اب سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں، ابھی ظاہر ہے آج جو ان کا پہلا دن ہے، انہوں نے حلف لے لیا، معاملات کول ڈاؤن ہو جائیں گے، ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور کچھ بہتر فیصلے ہو سکیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی. اور خود ظاہر آصف علی زرداری صاحب وفاق کی علامت ہیں، تو یہ جو کچھ لوگ سڑکوں پہ جانے کی سوچ رہے ہیں، ان کو بھی وہ ٹیبل پر لے آئیں گے. سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کوشش یہی کریں گے کہ ساری جماعتیں ون پیج پہ ہوں، ساری جماعتیں اپنی سیاست کو فی الحال چھوڑ کے اس ملک کی بہتری کو دیکھیں. پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح سے اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا گیا، جس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائے گی، جس طرح سے ہمارے اداروں کو خراب کیا گیا، تو یہ سب چیزیں کور اپ کرنی ہے. صدر زرداری صاحب ہی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی ٹیم ہے. صدر زرداری، ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ایڈوائز ان سے لیں گے. جو ویلیوبل ایڈوائز، جو ویلیوبل مشورے صدر زرداری دیتے ہیں، اگر ان پہ عمل کریں گے تو میں پاکستان کو 2 سال کے اندر واپس بڑے اچھے روڈ میپ پہ دیکھ رہا ہوں اور ترقی کی طرف گامزن دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تیمور طالپر صاحب، چونکہ آصف علی زرداری صاحب سے پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی، وہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بنے. آپ حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. آفیشلی ذرا آپ نے یہ اصولی اپنا فیصلہ کیا تھا. چانسز ہیں آپ وسیع تر مفاد میں حکومت کا حصہ بنے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ تھا اس وقت پہ جو سی نے کیا تھا کہ ہمیں کیبنٹ جوائن نہیں کرنی چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب ہم ان سے کندھا سے کندھا ملا کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب ہم نے ان کی حکومت فارم کر کے دی ہے، جب ہم نے انہیں پرائم منسٹر کی سیٹ تحفے میں دی ہے، تو میرے ذاتی حساب سے حکومت میں ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی. اٹ از سم تھنگ دیٹ از پاسبل. بار بار میاں صاحب جو ہے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کو. تو میں سمجھتا ہوں شاید ایک اور میٹنگ کال ہو سی سی کے، اس میں ہمارے سی سی کے سینئر ممبرز راضی ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ میں آنا کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. دوسرا، یہ کتنا مشکل ہوگا. آج اسحاق ڈار صاحب، سوری معاف کیجیے گا، احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے 2 سال لگیں گے اور قرضہ ادائیگی کے لیے 700 ارب روپے کی فوری ضرورت ہے. بڑے چیلنجز ہیں، ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ اس بات کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے چیلنجز 1.5 سال میں پاکستان اور یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ مل کر اچیو کر لیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی؟ بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ایکویشن ہے بڑی اچھی ہے، جو گروپ ہے بڑا اچھا ہے صدر زرداری کے ساتھ. جیسے کہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی، اگر ان کی رائے پر عمل کریں گے، مشورے پہ عمل کریں گے، ساتھ مل کے چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں 2 سال میں ان سارے مسائل سے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی عام سی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں صدر زرداری صاحب میں جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے اور وہ سیاست کا نہیں ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا اس ملک کو، اس ملک کی ترقی کا، اس ملک کو بہتری کی طرف لانے کا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل. ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو میں جیسے بھی میں کہا کہ 2 سال میں پاکستان کو بہت سے مسائل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جناب. ساری ترقی بھی دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کمبینیشن میں صدر زرداری کے ساتھ بہت سے ملک بہت زیادہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. صدر زرداری صاحب
लोन्स के खिलाफ है, पर इन्वेस्टमेंट्स के बहुत फेवर में। इसमें तैमूर तालिब साहब, मैं चूँकि आखिरी सवाल है, आपने जिक्र किया इंटरनेशनल कंट्रीज़ का, चीन कंफर्ट फील करता है, माजी में भी हमने देखा। और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, 2008 से 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ी सी बैड लक ये ज़रूर रही, बड़े फैसले हुए, बहुत अच्छे फैसले हुए, जिसमें ऑपरेशन था सवात का, उसके अलावा पाक ईरान गैस पाइपलाइन था, सी पैक की डेवलपमेंट से अंडरस्टैंडिंग की बात करें। आप समझते हैं कि ईरान और इधर चूँकि ईरान और चीन भी करीब आ चुके हैं और ईरान और सऊदीया भी करीब आ चुके हैं, तो ये जो एक ट्राइका बना था और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान, और आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार इसमें कितना अहम होगा? बहुत अहम किरदार होगा, और आप ये किरदार उनको बड़े अच्छे तरीके से और बहुत होशियारी से करते हुए देखेंगे। और आप देखेंगे जो बीच में प्रोजेक्ट ईरान गैस लाइन का जो है एकदम से नल एंड वॉइड पे खड़ा हो गया था, स्टैगनेट हो गया था, हम उस प्रोजेक्ट को उठाएंगे, सब मुल्कों की रजामंदी के साथ उठाएंगे। और आपको पता होगा कि ईरान, तुर्की और चाइना, चूंकि ये 3 मुल्क हमेशा बहुत फेवर में आसिफ अली जरदारी साहब से, हमेशा उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, पॉलिटिकल साइड से भी और पर्सनल साइड से भी। उसका भी फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूर उठाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब, इसमें कोई शक नहीं, उनके नज़रियात या उनकी सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट्स थी उस दौर में, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा किरदार रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा करप्शन का। एक मीडिया मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि उस वक्त कोई इतनी फेवर्ड नहीं थी और इतनी बेहतर नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन ये काम मज़ीद कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और इन हालात में आसिफ अली जरदारी इस बुरहान से कैसे निकालेंगे इस मुल्क को और तमाम लोगों को मफामत की तरफ कैसे लेके आएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।